اگر بادشاہ کو اللہ تعالیٰ نے مہربانی کے ساتھ بادشاہت عطا کی ہے اور اللہ تعالیٰ کا اس میں دیکھو قرب کی طرف مائل ہے یا بغاوت کی طرف مائل ہے. اگر بادشاہ اللہ کے قرب کی طرف مائل ہے تو اس بادشاہ کے ساتھ جو ہے اور تمہیں پسندیدگی کی نگاہ کرنی چاہیے. اگر بادشاہ بغاوت کی طرف مائل ہے تو پھر جہاد علی الاعلان وہ یزید ہوگا اور پھر تمہیں جو ہے آ کر بلا سے گزر کے اس کے ساتھ مقابلہ کرنا پڑے گا. اب یہ تم نے دیکھنا ہے کہ جو مالک ہو یا بادشاہ ہو وہ صفت ہے یا وہ کیا ہے. اگر اللہ کی طرف سے اس کو عطا ہے تو پھر تسلیم کرنا ہی بہتر ہے, اور اگر وہ عطا خلاف امر الہی ہے تو پھر اس کے ساتھ لڑنا ہی بہتر ہے. ایسا نہ کرنا کہ عطا ہو مہربانی والی اور تم لڑائی کر دو تو پھر برباد ہو جاؤ. میری بات سمجھ آئی؟ کسی شخص پر اللہ کی عنایت ہو, عنایت کے خلاف وہ رنجش رکھنا جو ہے آپ معروم ہو جاؤ گے عنایت سے. اگر یہ دیکھ لو کہ دوسرے میں صفت جو ہے اللہ کی عنایت ہے, اس کی مہربانی ہے, اگر اس کی مہربانی ہے تو تم اس کو تسلیم کر لو, اور یہی مہربانی حاصل کرنے کا طریقہ ہے کہ اللہ کے فیصلوں کو قبول کر لو. اور اگر یہ آزمائش ہے اور اللہ کے خلاف اس کے پاس طاقت ہے تو پھر تم اس کے خلاف جہاد کر لو. اس لیے یہ ایک مقام ضروری ہے, اس کو پہچاننا. اور باقی رشک بھی اور حسد بھی دونوں آپ کی انسانی صفات ہیں, اور بلند سے بات تو یہی ہے آپ اپنے آپ میں راضی رہو, اپنی صفت کو دریافت کرو اور اس کو پہچانو کہ تم کیا ہو. قدر وہ اپنی بلا سے بوم رہے یا ہمارے میں وہ جو کیا ہے وہ اس کا مقام اس کو منظور ہے, اس کا مقدر اس کو مبارک ہو. ہمیں اپنے مقدر جو سمجھ کرنا ہے, ہم نے اپنے اپنے مزار میں رہنا ہے, اپنے اپنے مزار میں ہوگی اپنی اپنی صفات کی خوشبو, اپنی اپنی صفات کی خوشبو لے کے جانی ہے. جس طرح ہر آدمی دن بھر ہجوم میں رہتا ہے, رات تنہا بستر میں بسر کرتا ہے, اسی طرح زندگی ہجوم میں رہے گی اور موت تنہا بسر کرے گی. تو وہاں نہ رشک ہوگا نہ حسد ہوگا, پھر اپنی صفات ہوں گی, اپنا خیال ہوگا. اپنی صفات پر راضی رہنے کی کوشش کرو اور ان کو دریافت کرنے کی کوشش کرو اور میں تقرب الہی حاصل کرنے کی کوشش کرو. بہرحال یہ سوال تھا, اس کا جواب ہو گیا.